बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे और कायम दायम रखे। जैसा कि कुव्वत इरादी को मजबूत, यकीन को मुस्तहकम कैसे किया जाता है, आज इसके बारे में बात होगी कि कुव्वत इरादी को कैसे मजबूत करें। कुव्वत इरादी को मजबूत करने के लिए हर रोज गोशा नशी इस बात पर गौर फिक्र करनी चाहिए कि ये मायूसी गुनाह है, नाउमीदी कुफ्र है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा रब के साथ राबता है, अल्लाह पाक के साथ मेरा तल्लक है, वो मुझ पर मेहरबान है, मैं इसका ताबेदार बंदा हूँ, मैं इसकी हर शर्त या शराइत या फिर जो हमारे दीन ने हमें बताया है, सिखाया है, उस पर कदम रखता हूँ और कभी गलती नहीं करता। मैं जो भी इरादा कर लूँ वो जरूर पूरा करता हूँ। मेरे रब की जो है मोहब्बत से, उसकी अपनायत से मैं जो इरादा रखूँ वो मेरा पूरा होता है, मेरे रब के करम से। ये हो नहीं सकता कि वो मेरी ख्वाहिश को ठुकरा दे या मुझे मेरे इस अमल में भी ज़लील ख्वार कर दे। यकीन माने, जब आप ये चीजें सोचते हैं अपने जहन के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक की रहमत आपके साथ होती है। अल्लाह ताला गुनाहों से नाराज होता है, गुनाहों की सजा देता है। कुछ सजाएं तो हमें दुनिया में ही फौरन मिल जाती हैं, कुछ हमें हमारी दुआओं से भी खत्म कर दी जाती हैं। अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। इसकी कोई बात जो है यानी कि सजा देते हैं कि उसकी कोई बात नहीं मानता, बल्कि इसके हर इरादे के खिलाफ करता है। जब मैं गुनाह नहीं करता तो फिर वो मेरी बात क्यों ना पूरी करे। कबूलियत दुआ का यकीन रखो और ये भी यकीन रखो कि नेक आदमी की हर जायज दुआ मेरे रब की जात जरूर पूरी करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ईमानदारों की दुआएं सुनता है और इन पर ज्यादा नवाजिश यानी कि अपनी करम करता है। काफिरों की दुआएं इधर उधर भटकती रहती हैं। दुआई अल काफिरीना अल फी जलाली, काफिरों की दुआ इधर उधर ही भटकती रहती है। ठीक है, तो इस दुआ से मेरी एक छोटी सी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामरानी जो है अता करे। मुसलमान देखें, बफज़्ल अल्लाह ताला के आप मुसलमान हो, अल्लाह की हर बात मानते हो और मेरी बात अल्लाह पाक देखें, आप दिल में इरादा करें कि अल्लाह पाक आपकी बात क्यों नहीं मानते। आप ये इरादा करें कि मेरी बात अल्लाह पाक क्यों नहीं मानेंगे। मैं इसका प्यारा बंदा हूँ, मैं इबादत गुजार हूँ और इसका हूँ वो मेरा है। यकीन माने, ऐसी बातें अपने दिल में लाके जब आप अमल करते हो, बेशक वो रूहानी आपका है या कोई भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमर रायगा होता है। ठीक है, अल्लाह पाक पर या अपने रब पर पूरा भरोसा आपको रखना चाहिए, करना चाहिए। इस बात का आप जब मुराकबा करते हो कि वो मेरी हर बात मानता है, तो ये मश्क ही आपके लिए काफी होती है। कुव्वत इरादी को मजबूत और यकीन आपके अंदर मजबूत करती है। कुव्वत इरादी का आज मैं आपको एक छोटा सा अमल बताऊंगी इन तमाम बातों के बाद कि आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बेशक 3 दिन में, बेशक 40 दिन में, बेशक 11 दिन में, बेशक 30 दिन में, बेशक 21 दिन में, बेशक 7 दिन में कम से कम 1.25 लाख मरतबा आप पढ़ें या फिर 30,000 मरतबा। अगर 30,000 मरतबा आपकी रूहानियत का जो अमल है वो पूरा नहीं होता या आपको इसकी पढ़ाई में सुकून महसूस होता है और आपको यानी झटके लगते हैं, यानी रोशनियां महसूस होती हैं, तो फिर तो ये अमल करते रहें, क्योंकि ये कुव्वत को आपकी मजबूत करेगा, यानी रूहानियत आपकी को मजबूत करेगा। तो आपने ये अमल करते रहना है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी नागा ना करें, बिल्कुल आप अपनी आंखें बंद करें। जितने भी
ٹائم ہے, جتنی بھی پڑھائی ہو سکتی ہے آپ کریں. 5 اگربتیاں سلوائیں, پاک صاف کپڑا, 5 وقت کی نماز پڑھیں, ہر وقت ذکر و ذکرات میں لگے رہیں. یقین مانیں کہ آپ کی روحانیت اجاگر ہو جائے گی, کیونکہ یہ اس میں عزم ہے, اس میں عزم ہے آیت کریمہ. ٹھیک ہے, آیت کریمہ کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ روحانیت جتنی بھی آیت کریمہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کم از کم 10,000 تک آیت کریمہ پڑھتے ہو. یہ بہت پیارا عمل ہے, یہ ضرور کیجیے گا اگر میری بات آپ کو سمجھ آتی ہے. بے شک آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ کریں, آنکھیں بند رکھیں. اگر آپ کو شور و غل محسوس ہوتا ہے یا کوئی آپ کا ذہن جو ہے بھٹکتا ہے تو آپ کو جب سا میں نے روحانیت کی جو روئی بنانا سکھائی ہے وہ آپ استعمال کریں تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے, عملیات میں کامیاب کرے. سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو بآسانی مل سکے. اللہ حافظ. رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات, موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے, اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور حضرات اور ہمزات, موکلات, جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا, روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر 2, روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر 1, جگہ بالکل پاک صاف ہو, آپ بھی پاک صاف ہو, غسل آپ نے کیا ہو, جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر 2, آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ, باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے, سپنج, 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں, پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے, اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی, جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نمبر 3, اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں, یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں, تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں, اللہ پر توکل, یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے, ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ
اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔